آئیے آج بات کرتے ہیں اس شخصیت کی جو اپنے لوگوں کے لیے ایک محافظ تھے اور ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، اکبر بھگٹی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کوئی انسان پہاڑوں پر لکھی ایک داستان کیسے بن جاتا ہے؟ یہ صرف ایک شخص کی زندگی کا احوال نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کوئی فرد کیسے ایک علامت بن کر ابھرتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1927 میں بلوچستان کے ان دور دراز وسیع صحراؤں سے جہاں کہتے ہیں کہ ہوائیں بھی پرانی کہانیاں سناتی ہیں۔ وہیں اکبر شہباز بگٹی نے آنکھ کھولی۔ تمندار یعنی قبائلی سردار، بہت ہی کم عمری میں والد کے انتقال کے بعد یہ بھاری ذمہ داری ان کے نوجوان کندھوں پر آ پڑی۔ دیکھیں، تمندار ہونا صرف سرداری نہیں، یہ اپنے قبیلے کی بقا اور عزت کی امانت تھی۔ ان کی شخصیت میں ہمیں کچھ تضادات نظر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ بے حد بہادر تھے، لیکن ان کی بہادری میں ایک ایسی سختی تھی جو کسی کے سامنے جھکنا جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک ڈھال کی طرح تھے، مگر ساتھ ہی وہ ان سے مکمل وفاداری اور نظم و ضبط کا مطالبہ بھی کرتے تھے۔ ایک ہی شخصیت کے یہ دو رخ ان کی قیادت کی پہچان بن گئے۔ تو قبائلی کردار سے نکل کر اب ہم دیکھتے ہیں ان کے قومی سیاست کے سفر کو۔ ان کا سفر دیکھیے، قومی اسمبلی سے شروع ہوا، پھر سینٹ پہنچے، بلوچستان کے گورنر بھی بنے اور پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ہر ایوان میں ان کی آواز صرف ان کی نہیں تھی، بلکہ بلوچستان کے ان علاقوں کی گونج تھی جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ ان کا یہ ایک جملہ شاید ان کی پوری سیاسی جدوجہد کا نچوڑ ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق وہاں کے عوام کا ہے اور ان کی عزت ہر قیمت پر مقدم ہے۔ اور یہیں پر ہمیں ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ وفاقی حکومت کے لیے وہ ایک ایسے شخص تھے جو کسی بھی حال میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اپنے بہت سے بلوچ عوام کے لیے وہ ایک بہادر آواز تھے جو ان کے لیے سچ بولنے کی ہمت رکھتی تھی۔ دیکھیں، ان کی شخصیت پر یہ بحث آج بھی ہوتی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ان کا فخر اکثر ضد بن جاتا تھا، جس سے معاملات حل ہونے کے بجائے مزید بگڑتے تھے، لیکن ان کے حامیوں کا جواب بڑا سیدھا ہوتا تھا کہ کم از کم وہ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے تو رہے۔ پھر آیا 2000 کی دہائی کا شروعاتی دور، اور یہ وہ وقت تھا جب اکبر بھگٹی اور ریاست کے درمیان معاملات ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر پہنچ گئے۔ یہ تصادم کوئی ایک دن میں نہیں ہوا۔ پہلے تو کشیدگی بڑھی، پھر اعتماد کا رشتہ بالکل ٹوٹ گیا، اور آخر میں دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھ گیا کہ اسے پاٹنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اکبر بھگٹی کے نقطہ نظر سے یہ لڑائی صرف وسائل کی نہیں تھی، بلکہ یہ عزت اور بقا کی جنگ تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف حکومت انہیں ایک بڑھتے ہوئے خطرے کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظر میں بگٹی کی سرکشی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف تھی۔ اور اسی بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اکبر بگٹی کی زندگی کے آخری اور شاید سب سے ڈرامائی باب کی بنیاد رکھی۔ سوچئے، اپنی اس عمر میں بھی انہوں نے شہر چھوڑ کر انہی پہاڑوں کا رخ کیا جہاں ان کی جڑیں تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا علامتی قدم تھا۔ یہ کوئی پسپائی نہیں تھی، بلکہ یہ اپنی شرائط پر آخری جنگ لڑنے کا ایک اعلان تھا۔ انہوں نے اپنی آخری پناہگاہ اور آخری مورچہ خود منتخب کیا۔ اور پھر وہ تاریخ آئی، 26 اگست 2006۔ ہر طرف دھماکوں کی آوازیں، گولیوں کی بوچھاڑ، دھول دھواں، اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ جب دھول بیٹھی تو ایک عہد ختم ہو چکا تھا۔ لیکن ان کی موت ایک اختتام نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئی کہانی کا آغاز تھا، ایک ایسی گونج جو آج بھی بلوچستان کے پہاڑوں میں سنائی دیتی ہے۔ ان کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ رد عمل بہت شدید تھا، پورے بلوچستان میں سوگ کا سما تھا۔ شہر بند ہو گئے، طلبہ سڑکوں پر نکل آئے، اور کئی جگہوں پر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایسا لگا جیسے تاریخ کا ایک ورق پھاڑ دیا گیا ہو۔ تو آج اکبر بگٹی کا ورثہ کیا ہے؟ انہیں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ کے لیے وہ مزاحمت کی سب سے بڑی علامت ہیں، کچھ انہیں شہید مانتے ہیں، کچھ انہیں باغی کہتے ہیں، اور کچھ ایک خطاکار انسان۔ لیکن ایک بات سب مانتے ہیں، وہ ایک نڈر رہنما تھے۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، کیا وہ شخص جو جھکنے سے انکار کر دے وہ کبھی واقعی اس دنیا سے جاتا ہے؟ شاید یہی وہ سوال ہے جو ان کی داستاں کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔